اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ پورے قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی جگہ پر لوگ جو تھے، صحابہ جو تھے اس ٹائم میں، وہ سوال کرتے تھے کوئی آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ شراب کے بارے میں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں، تو اس کا جواب جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ دے دیتے تھے، یعنی آیات نازل ہو جاتی تھیں اس کے بارے میں۔ تو سوال تو وہ لوگ بھی کیا کرتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن پاک نے سوال کرنے کو آنر دیا ہے قرآن پاک کے اندر، یعنی اس شخص کے سوال کو اتنی عزت دی گئی ہے کہ اس کو قرآن میں محفوظ کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ قرآن پاک یا اسلام جو ہے وہ سوال کرنے کو بالکل بھی برا نہیں مانتا، لیکن دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کسی بغیر کسی ریزن کے اور پیچھے کوئی آپ کا مقصد غلط ہو اس سے کریں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اور واقعی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سوال کریں۔ اب سنت کے اندر بہت سارے سوالات لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے، تو کیا وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ غلط نہیں تھا۔ تو لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیے گئے تھے گائے کے بارے میں، وہ سوالات غلط تھے کہ کس رنگ کی ہو، کس طرح کی ہو، کیا ساخت ہے، کون سی نسل ہو، یہ سوالات غلط تھے۔ اس آیت میں دیکھیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تم اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو؟ پھر کیا تم اپنے، یعنی اس سے یہ مراد ہوا کون لوگ، مسلمان، یہودی، یا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اوپن چھوڑا ہے، یعنی تاکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اندر یہ جھانک لے کہ مسلمان یہ سوچیں کہ کہیں ہم یہودیوں والی روش تو نہیں اختیار کر رہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے پیغمبر سے غلط سوالات کیے تھے ہم بھی اس طرح نہ کریں۔ اور یہاں پر یہودیوں کے لیے بھی یہ ہو سکتی ہے آیت کہ ان لوگوں کو کہا جائے کہ تم لوگ پہلے بھی یہ کرتے رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد، کیا اب بھی تم لوگ رسول کے ساتھ یہی کرنا چاہتے ہو؟ اور یہاں پر اگر غور کریں تو اپنے رسول کا ورڈ آیا ہے، یعنی یہ کہ اپنے رسول کا ورڈ تب استعمال ہوتا ہے کہ وہ رسول جو آپ لوگوں کی طرف بھیجا گیا، یا تو یعنی وہ آپ کا اپنا ہے رسول۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے یا کوئی ایک الگ کسی قبیلے کے اوپر آئے ہیں، وہ سب کے لیے، آپ اس ٹائم میں جو موجود ہیں ان سب کے لیے ہیں، یعنی اس میں یہودی، عیسائی، مشرکین سب لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے رسول سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مراد ہے کہ اپنے رسول ان کو کہا گیا ہے۔ ہم توکل صرف اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں اور صرف اللہ پر ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو اوبیڈینس کا معاملہ ہے وہ ہمیں پیغمبر اور اللہ کے درمیان اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی آپ کو تابع داری جو ہے وہ اس طرح پیغمبر کی کرنی ہے جس طرح آپ اللہ کی تابع داری کریں، کیونکہ پیغمبر بھی صرف اللہ کا پیغام ہی ایگزیکٹلی آپ کو ویسا ہی پہنچا رہے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور اپنی اللہ کی اطاعت کو ایک ہی چیز قرار دیا ہے۔ تو توکل اور جو ہے وہ اللہ پر، لیکن اطاعت کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، وہ اس میں اللہ اور رسول اس کے برابر ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ رسول سے، پیغمبر سے اگر کوئی سوال کر رہے ہیں تو وہ آپ کسی بھی طرح پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ انسان ہے، تو اللہ کے سامنے آپ کو عاجز ہونا ہے۔ نہیں، دونوں کے ہی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تابع داری اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ورڈ یوز ہوا ہے کہ مطالبے کرنا چاہتے ہو، یعنی چاہنے کا انٹینشن بھی آپ کی یہ کیسے ہو کہ آپ رسول سے اس طرح کے غلط سوالات کی طرف جائیں۔ سوالات جو ہوتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں برانچ کوسچنز ان کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں روٹ کوسچنز، یعنی جڑ والے سوال۔ تو جڑ والے سوالات جو ہیں ان کا جواب دینا چاہیے، اور جو برانچ والے یعنی شاخوں والے کوسچنز ہیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ان دونوں کی مثال کیا ہے؟ جڑ والے کوسچنز یہ ہیں، کیا اللہ واقعی ہمارا رب ہے؟ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے اتاری کی کتاب ہے؟ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں؟ یہ روٹ کوسچنز ہیں، یعنی یہ جڑ ہیں اسلام کی۔ اس کے بعد پھر اس کی برانچز نکلتی ہیں جن کو کہ اوائڈ کرنا چاہیے ان سوالوں کو، جس طرح یہ کہ یہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی ایسے سواری کے اوپر، گھوڑا کوئی ایسا آیا جس کے پر تھے اور اس سے وہ سفر کرتے ہوئے آسمانوں میں چلے گئے، جو کہ براق تھا۔ اگر کوئی سوال کرے لو اس طرح کیسے ممکن ہے جی کوئی جو ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوسچن جو ہے وہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ وہ برانچ کوسچن ہے، آپ کو روٹ میں مسئلہ ہے، یعنی آپ کو اس بات کا یقین ہی نہیں کہ اللہ کتنی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں کیا ان کو معجزات اللہ تعالیٰ عطا کر سکتے ہیں۔ یہ چیز آپ کا روٹ کوسچن میں مسئلہ ہے۔ برانچ کوسچن کو آپ اگر کہنے لگیں گے نہیں، اگر سائنس سے یہ ثابت کروں کہ پر ہو سکتے ہیں گھوڑے کے، یہ تو اس طرح کی باتیں آپ اس میں نہ پڑھیں، اس طرح کے سوالات نہ کریں، کیونکہ یہ برانچ کوسچنز ہیں۔ جب ایک دفعہ آپ کے روٹ کوسچنز جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں اللہ ہے اور رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں، اور یہ ساری باتیں جب آپ کو روٹ والی پتہ چل جائیں گی تو پھر برانچ کوسچنس خود ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا بھی اس ٹائم یہ مسئلہ ہے، اور اس ٹائم میں ان لوگوں کا بھی، پہلے والی قوموں کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ روٹ کوسچنس کو نہیں ٹارگٹ کرتے تھے، وہ برانچ کوسچنس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے تھے. وہ اس طرح کے سوالوں میں الجھے رہتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اب ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ، تو پھر اب جو بھی ہوگا اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہوگا. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور نبی سے کوئی اس طرح کے سوالات نہیں کیے جا سکتے. اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا. حالانکہ یہاں پر بات تو ہو رہی ہے کہ نبی سے سوال کرنے کی، جس طرح کے بھی سوال ہوں، غلط یا صحیح غلط، اس میں مطلب کوئی وہ نہیں ہے، جس طرح کے بھی سوال ہو رہے ہیں. تو لیکن کفر اور ایمان کی بات کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک نبی سے سوال کرنا کیا کفر اور ایمان تک لے آتا ہے بات کو؟ تو جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے یہی بتانے کی اس میں کوشش کی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ہلکی بات ہے. یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو ہے وہ بدل لیا، یعنی آپ نے اس کی جگہ ٹریڈ کر لیا آپ نے، اور اپنے ایمان، جو تھوڑا بہت ایمان کی روشنی آپ کے اندر موجود تھی، وہ بھی آپ نے کفر سے بدل دیا ہے. کفر حالانکہ اللہ کا ہوتا ہے، پیغمبر کا کفر نہیں ہوتا، کفر اللہ کا ہوتا ہے، اور ایمان بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوڑ کر یہ بتا دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ اگر آپ پیغمبر کی بات کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی بات نہیں مان رہے، کیونکہ پیغمبر تو بات اور کوئی کر ہی نہیں رہے، وہ تو اللہ سے ہی ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ان کا انکار کریں گے تو آپ کفر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ آپ الٹے پلٹے سوال لے کر وہ نبی کو الجھانے کی کوشش کریں کہ آپ کفر کی روش اختیار کر لیں گے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ راہ راست سے بھٹک گیا. بھٹک کا ورڈ یوز کر کے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہودی تھے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہلایا ہے کہ وہ لوگ بھٹکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ لوگ صحرا میں بھٹکے تھے 40 سالوں کے لیے. تو یہاں پر ان لوگوں کو ہلایا ہے تھوڑا سا کہ یاد کرو کہ تم لوگ اسی طرح کے سوال کرنے سے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تم لوگوں نے کیے تھے، اس طرح کے سوال کرنے کی وجہ سے تم لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہتے. تو کیا آج اس پیغمبر کو، جو تمہارے اپنے پیغمبر آئے ہیں، ان کو بھی جھٹلا کر تم لوگ وہی روش اختیار کرنا چاہتے ہو اور کفر میں ہمیشہ کے لیے پڑ جانا چاہتے ہو؟